کیا آپ بھی بار بار دعا کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہونے کی 3 بڑی وجوہات کیا ہے۔ پہلی وجہ حرام کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ ترجمہ: جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور پرورش حرام سے ہوئی ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ لہٰذا اپنی کمائی کو حلال بنائیے، کیونکہ حلال رزق نہ صرف زندگی میں برکت لاتا ہے بلکہ دعا کی قبولیت کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ دوسری وجہ دعا میں جلد بازی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ ترجمہ: تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے، لیکن قبولیت کا وقت وہ اپنی حکمت کے مطابق مقرر کرتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، دعا کرتے رہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری وجہ غفلت کے ساتھ دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے توجہ ہو۔ وضاحت: جب دعا کرے تو پورے یقین، عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ دعا کرے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں بلکہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں تو ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنی روزی ہمیشہ حلال رکھیں، دعا میں جلد بازی اور مایوسی سے بچیں اور دل کی پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، کبھی فوراً قبول فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے اور کبھی اسی دعا کے بدلے میں کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے کبھی دعا کرنا نہ چھوڑے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمیں حلال رزق عطا فرمائیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے اور وہ بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے آداب جان سکیں۔